حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کے تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے تماچا رسید کر کے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندہ موسیٰ کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا، اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کے آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے، رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگر ایک پھینکے ہوئے پتھر کی بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستہ کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کی روح قبض کرنے ملک الموت آیا اور اس شخص سے کہا، کیا تجھے اپنی کسی نیکی کا علم ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے تو کبھی نیک کام کیا ہی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، البتہ ایک اچھا کام میں نے ضرور کیا ہے، وہ یہ کہ جب مال کسی کو بیچتا تو قرض کی وصولی میں نرمی کرتا تھا، سختی سے بچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو جنت میں داخل کر دیا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ شخص اپنے نوکروں سے کہتا تھا، اس کو قرض معاف کر دے، یہ غریب دے نہیں سکتا، شاید اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، تو اس عمل پر اللہ نے اسے بخش دیا۔